ہم جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں جاتے ہیں کسی بھی پل کو کراس کرنا ہوتا ہے ہم نے تو ہم اس لیے نہیں کراس کرتے کہ یار یہاں پہ میں ہمیشہ ہمیشہ کا اپنا گھر بنا لوں, نہیں, بلکہ وہ جسٹ یوز اٹ ٹو کراس. اللہ کی میں نے کہا کہ اس دنیا کو بھی نا ایسے ہی بنا لو, اس پل کی طرح بنا لو جس طرح تم بس ایک راستے میں چل رہے تھے اور تھوڑا آرام کیا اور پھر چل پڑے. اور صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, کہ جب تم صبح کرو تو پھر رات کا انتظار مت کرنا. ڈونٹ ویٹ فار نائٹ ٹو کم فورتھ, اور تمہیں رات بھی ملے گی. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, کہ جب تم رات کرو تو پھر صبح کا انتظار مت کرو. ایک شخص تھا جس کو لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری مسجد کے امام بن جائیں, آپ ہمیں نماز لیڈ کروائیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اس دفعہ تو نہیں کروں گا, میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو نماز لیڈ کراؤں گا. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم اس کا علم کہ اگلے جمعے آپ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور انہوں نے اس بندے کو پھر امام نہیں بنایا, بیکاز ایک ایسی بات انسان کر دے, ہاں اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا, اور ایک ایسی بات کر دی جو کہ جس سے وہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ میں اگلے ہفتے زندہ ہوں گا اور میں کر دوں گا. زہد ہم جب زہد کے بارے میں بات کرتے ہیں اور منیملزم کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اس ٹاپک بات تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اور بہنیں سمجھتے ہیں کہ ہم امیر لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ ہم امیر جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں, واللہ دس از ناٹ ٹرو. یو آر مسٹیکن اف یو آر تھنکنگ دیٹ وے. دیر آر پور پیپل who are more obsessed with this دنیا than the rich people and the wealthy people. ان کو اگر مال جتنی تڑپ اور جتنی خواہش ان کے دلوں میں مال کی ہے, کچھ لوگ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ہم صرف یہ رچ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. غریبوں کو بھی یہی حال ہے کہ چاہت اور تڑپ دنیا کو کسی طرح دنیا کما لو, چاہے جھوٹ بول کے, ہاں جھوٹ بول کے, چاہے سود لے کے, ہاں سود لے کے, چاہے کسی کا حق مار کے, ہاں حق مار کے, بس خواہش کے دنیا سے زیادہ سے زیادہ مل جائے. 3 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے, تو انہوں نے بتائی. تو انہوں نے والعیاذ باللہ اس کو حقیر جانا, کس لحاظ سے کہ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہوئے ہیں, تو ہمارے تو معاف نہیں کیے ہوئے, تو ہم زیادہ عبادت کریں گے. ان میں سے ایک نے کیا کہا, میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا, وداؤٹ فیملی آئی لیو اے لائف, اور میں عبادت میں گزار دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جب انہوں نے سنا تو غصے ہوئے اور کہا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا, فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور پھر کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میری سنت میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے, فہو رد, وہ رد کر دیا جائے گا. بائی ہیونگ زہد اور منیملزم از ناٹ کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں اور جنگلوں میں اور بیابانوں میں اور چلے جائیں, جو کہ اللہ معاف کرے آج کل کے بہت سارے جیسے کرسچنز نے رہبانیت اختیار کر لی تھی, ہم مسلمانوں میں کچھ سیکٹس بن چکے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہم تو اپنے نفس پہ ہم نے ظلم کرنا ہے, اپنے نفس کو کچھ چلنا ہے. کیسے کچھ چلنا ہے؟ سردیوں میں لباس بہت پتلا پہن کے یا تھوڑا پہن کے, گرمیوں میں بہت گرم لباس پہن کے, اور رضائیوں کے اندر لیٹے رہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نفس کو کچھ چل رہے ہیں, اور 40-50 دن کچھ نہیں کھاتے اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک نیا دین بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زہد نہیں کہا, اور یہ دین کے بالکل خلاف ہے, یہ دین کے بالکل خلاف ہے. بلکہ ہمارا دین کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا, وہ دنیا سے کم رکھو اور آخرت پہ رکھو. زہد از ناٹ یو ڈونٹ اون اینی تھنگ, رادر زہد از نتھنگ اونز یو. یہ فرق ہے. It is completely possible that you own a lot of things, but nothing owns you. کچھ چیزوں نے آپ کو نہیں جکڑا ہوا. ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں نا ہماری چیزوں نے گھیر کے رکھا ہے, ہماری چیزوں کو جکڑ نے ہمیں نا کنٹرول کیا ہوا ہے. میرا سٹیٹس, میرے کپڑے, میرا چلنا, میری سواری, ہم ان کے غلام ہیں, ہم نے غلام ہیں. عبد الرحمن بن عوف, اللہ اکبر, ان سے بڑا زاہد کون ہو سکتا ہے؟ He was famous among the صحابہ to be زاہد. اور یہ کتنا مال تھا ان کے پاس, ہم امیجن نہیں کر سکتے. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. اگر ان کے مال کو کنورٹ کیا جائے ڈالرز میں تو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ نمبر, آئی ول ٹیل اٹ ٹو یو گائز انشاءاللہ ون ڈے. اٹ واز اے لاٹ آف منی ہی لیفٹ بیہائنڈ. کہ جیسے عبد الرحمن بن عوف اتنے بہترین انٹرپرینور ہیں کہ وہ اگر مٹی کو بھی اٹھائیں نا, پتھر کو بھی اٹھائیں, تو اس کو سونا بنا دیتے ہیں. ہی وڈ سیل اٹ اینڈ ہی وڈ میک گولڈ آؤٹ آف اٹ.
اور ملٹیپل دینار اور درہم چھوڑے گئے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کو کلہاڑیوں سے اور آریوں سے ان کے سونے کو کاٹنا پڑا ٹو ڈیوائڈ ہز انہیریٹنس. بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس لیکن دل میں نہیں تھا, ہاتھوں میں تھا. دل میں اللہ کے دین کی محبت. جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے, چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو, چاہے وہ دین ہی کیوں نہ ہو, کہ انسان کی نیت خراب کر رہی ہے, وہ چیز ریکمینڈڈ نہیں ہے. ایک حدیث میں کیا آتا ہے, ایک شخص جس کو ایک دن کا کھانا اور وہ سیکیور ہو, چھت کے نیچے ہو, اٹ از ایز ایف دا ہول ورلڈ ہیز بین براٹ ٹو ہز فیٹ, جیسے پوری کائنات اس کے قدموں میں بچھا دی گئی ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہمیں دن کا ایک کھانا مل جائے اور ہمیں سیکیورٹی مل جائے اور چھت تو رہنے کے لیے, تو جیسے پوری دنیا ہمارے قدموں میں بچھا دی گئی ہے. لیکن لوگ کیوں اتنا زیادہ ایکومولیٹ کر رہے ہیں کہ اکٹھا کر لوں, سیونگز کر لوں. ٹھیک ہے, ایک بہترین پلاننگ ٹھیک ہے کہ کچھ بندہ پلاننگ کرتا ہے اپنی, لیکن زیادہ سے زیادہ سمیٹنا. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدم کی اولاد کو, بنی آدم کو اگر سونے کی ایک وادی کو دے دیا جائے, پورے سونے کی وادی مل جائے اسے, ہی وڈ ڈیزائر فار مور. یہ خلق الانسان حلوعا. انسان جو ہے نا بڑا ویسے پیدا جو کیا گیا, کس طرح کا پیدا کیا گیا کہ انسان لالچ پسند کرتا ہے. لیکن وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنی اس لالچ کو اور اس چیز کو مار لینا, وہ اصل ہے کامیاب انسان. ادروائز اور کوئی انسان کامیاب نہیں ہے. یہ اصل کامیابی ہے کہ انسان اپنی لالچ کو مار دے. ایک میں چیز بتاؤں, منیملزم اور زہد از thinking about the akhirah and having hum and gham about the akhirah and not having much expectation from the dunya. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں حدیث بتائی جس میں اللہ کے نبی فرمایا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ, جس نے صبح کی اور دنیا اس کا سب سے بڑا ہم اور غم ہوا. وہ اٹھتے ہی اس نے سوچا کہ یار آج میں نے جاب پہ جانا ہے, میں نے پیسے کمانے ہیں, آج میں نے بل کیسے پے کروں گا, یا میں نے اور چیز پرچیزنگ کرنی ہے. اس کا وہ اٹھا ہی 8 بجے, اس نے فجر کی نماز بھی چھوڑ دی, اور ہر قسم کی جو ہے نا گناہوں میں اس کا آخرت اس کی پرائرٹی لسٹ پہ ہی نہیں ہے. جس نے ایسے صبح کی تو شتت اللہ علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. یہ کاموں میں بزی رہتا ہے, ہر ٹائم کوشش کرتا ہے کہ میرے کام ہو جائیں, کبھی کورٹ, کبھی کچہری کے چکر, کبھی ہاسپٹل کے چکر, کبھی ڈاکٹرز کی اپائنٹمنٹس, کبھی ٹیسٹ کروا رہا ہے, کبھی میڈیکل اسٹورز جا رہا ہے. یہ کاموں میں بزی رہتا ہے, اس کے اپنے کام نہیں ہو رہے ہوتے. وجعل الفقر بین عینیہ, اور اللہ تعالیٰ فقیری کو اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں. یہ ہر وقت فقیری سے ڈرتا رہتا ہے. ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ, اور دنیا اس کے پاس کتنی آتی ہے, اتنی سب خواری کے بعد جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ, اور جس نے صبح کی اور آخرت سب سے بڑا اس کا ہم اور غم ہوئی. جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تبنگر اور امیر کر دیتے ہیں. وجمع علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ سے کاموں کو اکٹھا کر دیتے ہیں, فوراً سے کام ہو جاتے ہیں. وآتتہ الدنیا وہی راغمہ, اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور خوار ہو کے آتی ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا شباب اعملوا للآخرہ, او ینگ مین اینڈ وومن ورک فار دا ہیئر آفٹر. آخرت کے لیے کام کرنا. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی دی اور دنیا کی زندگی بھی دی, مال بھی دیا اور آخرت بھی دی. لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا, ان کو اللہ نے دنیا تو دی لیکن آخرت نہیں دی, ان کو آخرت نہیں دی. جس انسان کا حدیث میں کیا آتا ہے, من کانت دنیا ہمہ, جس کی انزائٹیز, اس کی پریشانیاں صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے نا, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میری ماں مجھے پکار رہی, میں نے اللہ نے مجھے اس کا بھی رائٹ رکھا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے حلال کمانا, وہ حرام کماتا جاتا ہے, اس کو سودی جاب کر رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں سے, اس کا آخرت کنسرن نہیں ہے. من کانت دنیا اکبر ہمہ جعل اللہ من کل ضیق, من کانت دنیا ہمہ, جس کے دنیا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی, اللہ تعالیٰ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. شتت اللہ علیہ شملہ وجعل فقر بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ. یہ تینوں کام ہوتے ہیں, کاموں بکھیر دی جاتے ہیں, اس کی آنکھوں میں فقیری رکھ دی جاتی ہے, اور اس کے دنیا کتنی آتی ہے جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. لیکن جس کا ومن کانت الآخرۃ نیتہ, اور جس کا آخرت نیت ہوتی ہے, جمع اللہ علیہ امرہ,
وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. اللہ اکبر. میں نے چوکیداروں کو اور مزدوروں کو زیادہ خوش دیکھا ہے بلینئر سے بھی. اینڈ دے آر ہیونگ اے ونڈرفل لائف. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا, اپنے دن کی جمع پونجی اکٹھی کی, جتنا اس نے مزدوری کرنی تھی کی, اور پھر فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیا, انجوائنگ دیئر لائف اینڈ فیملی اینڈ ہیلتھ. لیکن میں نے ایسے امیروں کو بھی دیکھا ہے کہ جس میں وہ زیادہ کمانے کے چکر میں اور ایک ویشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے, لیکن سبحان اللہ مشکل حالات میں ہیں. جو امیر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان پہ اس کے میں مال خرچ کریں, واللہ دے آر بلیسڈ پیپل. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ نہ دین نہ آخرت کمانے کے لیے جو ہے نا اس کو خرچ کریں مال کو, اور نہ ہی اس کو اپنے پہ گزار سک رہے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ النَّفْسِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ جس نے اپنی نفس کے اس لالچ کو مار دیا نا, وہ اصل کامیاب انسان ہے.